خمسة في الدنيا وثلاثة عند الموت وثلاثة في قبره وثلاثة عند خروجه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کو 15 طرح سے اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر عذاب میں مبتلا فرماتے ہیں، یعنی 15 طرح کا عذاب اس کے اندر انسان کو مبتلا کیا جاتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا 5 طرح دنیا میں، 3 طرح موت کے وقت، 3 طرح قبر میں اور 3 طرح قبر سے نکلنے کے بعد۔ دنیا کے 5 یہ ہیں، اول اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی، دوسرا صلحاء کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرا یہ کہ اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے، چوتھا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، پانچواں یہ کہ نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہتا۔ میرے بھائیو، یہ 5 طرح کے وہ مسائل ہیں جس کے اندر دنیا کے اندر انسان مبتلا ہوتا ہے جو نماز میں سستی پیدا کرتا ہے۔ کل ہم نے 5 طرح کے انعامات پڑھے تھے کہ جب آدمی نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ پاک اس کو 5 طرح انعام عطا فرماتے ہیں۔ پہلا تھا اللہ پاک دنیا کے اندر رزق کی تنگی کو دور کر دیتے، دوسرا قبر کا عذاب معاف کر دیا جاتا، تیسرا پرصلاح سے بجلی سی کی طرح گزار دیا جاتا ہے، چوتھا تھا کہ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے، پانچواں بغیر حساب کتاب کی اللہ جنت عطا کرے۔ اب اس کے ضمن دوسرا پس منظر دیکھیں کہ جب آدمی نماز میں سستی کرتا ہے تو اندازہ لگائیں، انعام 5 بیان کی، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، لیکن 5 طرح نہیں، فرمایا جب نماز میں سستی کرے گا تو اس کو 15 طرح کے مسائل سے گزرنا پڑے گا، اور 5 مسائل تو اللہ نے دنیا ہی کے اندر رکھ دیے۔ اس میں کیا حضور نے فرمایا کہ پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی زندگی سے برکت اٹھا لی جائے گی، وہ بے شمار کمائے گا لیکن برکت نہیں ہوگی، کروڑوں کا مالک ہوگا پریشان پھر بھی ہوگا جب نماز میں سستی پیدا کرے۔ اور دوسرا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کے چہرے سے صلحاء کا نور اٹھا دیا جائے گا، یعنی کہ وہ اعمال بڑے بڑے کرے گا لیکن اس کا چہرہ ہر وقت پریشانی کے اندر ڈوبا ہوگا، کبھی اس کو آپ خوش و خرم نہیں دیکھیں گے کہ اس کے چہرے سے، انسان کہتا ہے نا کہ یار انسان کا چہرہ آئینہ ہوتا ہے، تو جو دل میں اس کی خوشی ہوتی ہے وہ چہرے سے جھلکتی ہے کہ یہ آدمی خوش ہے، اس کو کوئی مشکل کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو فرمایا اس کے صلحاء جو چہرے کا نور ہوتا ہے صلحاء کا، وہ چہرے سے اٹھا دیا جاتا ہے کہ یہ صالح انسان ہے، نیک آدمی ہے، اس کے چہرے سے سارا کچھ چھین لیا، چاہے وہ زکوٰۃ دیتا ہو، چاہے وہ جتنا مرضی بڑے بڑے اعمال کیوں نہ کرتا ہو، لیکن نماز میں جب سستی پیدا کرے گا تو صلحاء کا یعنی نیک بندوں کا چہرے کے اوپر جو نور ہوتا ہے، اب دیکھو نا جب اللہ والے کو انسان دیکھتا ہے نا تو فرماتے ہیں کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر انسان کو اللہ یاد آتا ہے، انسان خود بخود دیکھنا ہی شروع کر دیتا ہے، ایسے خوبصورت اللہ پاک ان کو چہرے عطا کرتا ہے۔ اور وہ چہرہ اس لیے خوبصورت ہوتا ہے کہ جب آدمی 5 وقت وضو کرے گا اور 5 وقت نماز اللہ کے سامنے اہتمام سے پڑھے گا تو اس کے چہرے کے اوپر کتنی کو رونق ہوگی۔ اور تیسری بات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائی کہ اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے، نیک کاموں کا۔ اب اس نیک کاموں میں زکوٰۃ بھی ہے، نیک کاموں میں صدقہ خیرات بھی ہے، نیک کاموں کے اندر اور روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، اچھے اعمال جتنے بھی ہیں، میں نے عرض کیا کہ ان سارے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے جو نماز میں سستی پیدا کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھا فرمایا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اب دیکھو دعاؤں کو بھی نماز کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، ہر چیز کو۔ میں کہتا ہوں آپ جتنے بھی حدیث مبارکہ اٹھا کر دیکھیں تو اللہ پاک کے نے نماز کے ساتھ ہر چیز کو جوڑ کے رکھا ہے، ہر چیز نماز کے گرد گھومتی ہے کہ نماز پڑھیں گے تو ہر چیز کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں فرماتے ہیں۔ فرمایا جو نماز میں سستی پیدا کرتا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ تیسری جو پانچویں بات فرمائی کہ نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ دیکھو جیسے مثال کے طور پہ ہم اجتماعی دعا کرتے ہیں، اس لیے کی جاتی ہے، اجتماعی دعا کرتے ہیں پوری امت کے لیے کرتے ہیں، اس میں ہمیں نہیں پتا نا، ہم جانتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں، اربوں خربوں ہوں گے، لاکھوں کروڑوں ہوں گے، ہم سب کے لیے دعا اجتماعی کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو جو نیک لوگ اجتماعی دعا کرتے ہیں اس کے اندر اس آدمی کا کوئی حصہ نہیں ہوتا جو نماز میں سستی پیدا کرتا ہے، وہ ان کی دعاؤں کا کوئی مستحق نہیں ہوتا، حقدار نہیں ہوتا، اس کو کوئی اجر اور کوئی فائدہ نہیں ملتا میرے بھائی۔ اب یہ تو 5 طرح کے دنیا کے عذابات ہیں اور دنیا کے مسائل ہیں، جب نماز میں سستی پیدا کریں گے تو ان سے ہمیں گزرنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، نماز کے اندر سستی نہ ہو، ہر وقت کو پیچھے کیا جا سکے، اور وہ ہمارے بزرگ ایک معقولہ کہتے ہیں نا کہ بھائی نماز سے بھی بڑی کوئی اہمیت والی اور نماز سے بھی بڑی کوئی چیز جو تمہارے دل کو زیادہ اہمیت رکھتی ہے، وہ نماز سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ اگر ہے تو پھر ٹھیک ہے، نماز کو چھوڑ دو، اس کو پکڑ، اور اگر سب سے زیادہ عظیم چیز نماز ہے اور نماز کے لیے اگر سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے تو میرے بھائیوں پھر نماز کو وقت پہ ادا کیجیے، نماز کے اندر کمی نہ ہو، سستی نہ ہو، نماز کے اوقات کو فرمایا کہ گزار کے نماز کو نہ پڑھا جائے، وقت پہ نماز پڑھا جائے۔ ہم نے ایک مسئلہ جو آج عرض کرنا ہے، نماز کے 100 مسائل میں نے کل بھی عرض کیا، نماز کے 100 مسائل ہیں، ان میں نماز کے فرائض بھی ہیں، نماز کے واجبات بھی ہیں، نماز کی سنت بھی ہیں، نماز کے مستحبات بھی ہیں اور نماز کے مکروہات بھی ہیں۔ ہم بات کریں گے مکروہات پہ کہ نماز کے اندر مکروہات کیا ہے۔ مکروہات کی پہلے آپ تھوڑی سی تشریح سن لیں کہ مکروہات اس عمل کو کہتے ہیں جس کو خلاف سنت کیا جائے، اور فرمایا مکروہات جب نماز میں آ جاتی ہے تو نماز ہو جاتی ہے لیکن اس کا اجر اور اس کا ثواب ضائع کرتی ہے۔ یعنی نماز اگر انسان پڑھ رہا ہے اور مکروہات میں چلا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے نماز تو ہو جائے گی، فرض تمہارے ذمے سے اتر جائے گا، لیکن اس کا اجر اور ثواب تمہیں نہیں ملے گا۔ اس میں پہلی بات عرض کر دیتے ہیں کہ کونیوں کا ننگا ہونا، نماز کے اندر کونیوں کا ننگا ہونا یہ خلاف سنت ہے، اور خلاف سنت جو کام کیا جائے وہ مکروہات میں چلا جاتا ہے، جان بوجھ کر جو کیا جائے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ بھائی کونیوں کو جو ہوتے ہیں نا، اس کو جو ہے وہ ڈھانپ کے نماز کو ادا کیا جائے، یہ نماز تو ہو جائے گی۔ مثال جیسے ہمارے نوجوان نسل جو ہے وہ گرمی سے بچنے کے لیے یا پسینے سے بچنے کے لیے شرٹیں جو ہیں وہ ایسی پینٹیں ڈولوں تک ہوتی ہیں، تو ایسی میرے بھائی دوستوں بزرگوں نماز مکروہات میں چلی جاتی ہے، بلکہ خلاف سنت ہے۔ ایسے کپڑے، ایسا لباس پہن کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس میں ایک مسئلہ اور آتا ہے جو میں عرض کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ وضو کرنے کے لیے ہم اپنے آستین کو چڑھاتے ہیں اور کونیاں ہماری ننگی ہوتی ہیں، اور بعد آدمی نماز کھڑی ہوتی ہے، وہ دوڑتا آتا ہے یا اس کو یاد نہیں ہوتا، یا وہ نماز کی جلدی کے اندر کہ مجھے رکعت مل جائے تو اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے اور کونیاں اس کی ننگی ہوتی ہیں، آستینیں چڑھی ہوتی ہیں۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ بھائی ایک ہاتھ کے ساتھ آسانی کے ساتھ سکون سے بڑے آہستہ آہستہ کر کے اپنی کونیوں کو نیچے کر لیا جائے، کپڑا کونیوں کے اوپر کر لیا جائے، آستینوں کو نیچے کر لیا جائے۔ ہاں یہ بات یاد ضرور رکھیں، یہاں ایک مسئلہ ہے کہ دونوں ہاتھ نہیں چھوڑنے۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی دونوں ہاتھ چھوڑ کے نا نماز میں یوں کر رہے ہوتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ ایسا کوئی عمل کرنا جس سے دیکھنے والے کو یہ معلوم ہو کہ یہ نماز میں ہے یا ویسے کھڑا ہے، ایسا جب انسان کرے گا تو اس کی نماز فاسق ہو جائے گی، نماز ختم ہو جائے گی، نماز فاسق ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ آپ یاد رکھیں، دونوں ہاتھ نہیں چھوڑنے، بلکہ یہاں تک محدثین نے لکھا ہے کہ اگر آپ ایک ہاتھ سے وہ اپنے آستین کو نیچے کر رہے ہیں نا، کپڑوں کو نیچے کر رہے ہیں، تو اتنی دیر بھی نہ لگے کہ جتنی دیر تم نے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہے، اتنی دیر بھی نہ لگائیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان لگا ہی رہتا ہے، بڑے آرام سے کر رہا ہے، پھر اس کے بٹن بند کر رہا ہوتا ہے، جن کے بٹن ہوتے ہیں
تو وہ کر رہا ہوتا ہے، وہ اتنا زیادہ کر دیتا ہے کہ ایک رکن جو نماز کا ہوتا ہے اس سے زیادہ تاخیر کر دیتا ہے تو نماز تو ختم ہو جائے گی۔ اس لیے یہ کوشش کیا کریں کہ بھائی اگر رکعت جا رہی ہے نا تو کوئی بات نہیں، آپ کو نماز مل جائے گی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب آپ سلام پھیرنے سے پہلے نماز میں شریک ہو جائے تو جماعت تو مل جاتی ہے، لیکن اس وجہ سے کہ میں یا رکعت نہ رہ جائے اور اسی میں شریک ہو جاؤں اور اپنی وہ آستینیں چڑھی رہ جائیں اور اس کے اندر پھر انسان اللہ اکبر کر کے تکبیر تحریمہ کہہ کے نیت باندھ کے دونوں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، دونوں ہاتھ سے یوں یوں ہو رہا ہوتا ہے، نیچے کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے نماز فاسق ہو جاتی ہے۔ ذرا اس کا خیال کیا کرے، اللہ عمل کی توفیق نصیب کرے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ